أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد آپ لوگ تھوڑا فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اس خدائے مہربان کے لیے اس نے انسان کو عدم سے وجود کی دولت عنایت فرمائی. تمام ہدیہ درود و سلام نظرات مقدسات کے لیے ان کی تعلیمات نے وجود کو اعلیٰ ترین وجود بننے کی منزل عنایت فرمائی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وجعلنا وإياهم إن شاء الله من الطالبين مستقبله مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه صاحبان ایمان کی خدمت اقدس میں امام علیہ السلام کے واجب الاحترام اور ساداروں کی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس عقیدت کے ساتھ یہاں تک پہنچا کہ بارگاہ امامت میں بارگاہ رسالت میں ایک حرف بھی اگر درجہ قبولیت پا گیا تو میرات کا سامان صاحبان ایمان کے لیے آسان ہو گیا. یقیناً اس سے بیشتر علماء کرام کی آپ تقاریر سنتے رہے اور انشاءاللہ بعد میں بھی علماء کی تقاریر سے استفادہ کریں گے. البتہ میں صرف ایک طالب علم کی حیثیت میں آپ کی خدمت میں عنوان مکارم الاخلاق لے کر حاضر ہوا اس امید کے ساتھ کہ خدا مجھے بھی مکارم الاخلاق کی بلندیاں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور تمام صاحبان ایمان کے لیے تبلیغ کا جو اہم ترین مرحلہ ہے اس کو آسان فرمائے. آئیے اس آیت کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آیت بہت مشہور و معروف ہے، البتہ اس کا نشان اور اس کا ایڈریس قرآن میں کیا ہے؟ سورہ مبارکہ القلم، اس کا ایک نام سورہ القلم، دوسرا نام سورہ نون، تیسرا نام سورہ نون والقلم. البتہ ان تین ناموں کے ساتھ ایک بہت مشہور ایڈریس اور بھی ہے کہ صحف عثمانی کے اعتبار سے اس کا ترتیب میں جو حصہ ہے وہ سورہ نمبر 68 آیت کا نشان 4 ہے. آیت نمبر 4 سورہ نمبر 68 الفاظ کیا ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. جب کبھی اس کا ترجمہ کرنا چاہیں گے تو مشکل یہ ہے کہ واو اس کے آغاز میں ہے اور واو
آغاز میں ہے تو لامحالہ اس سے پہلے والے کلمات کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. مثلا کبھی کبھی عربی زبان میں مثال دیتے ہیں کہ جاء زید و ذهب عمرو، مثلا وذهب عمرو، اور عمرو چلا گیا. ایک اور جو استعمال ہوا اس کا مطلب اس سے پہلے کوئی اور کلام موجود ہے، اس کے لیے اور استعمال کیا گیا. تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، واو جو استعمال ہوا تو بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے کوئی کلام ہے جو اس سے مربوط کیا گیا ہے. آیت نمبر 4 اکیلی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے خدا نے کوئی پیغام اس سے مربوط کیا ہے. اب اس کے لیے ہمیں اس آیت پہ غور کرنا چاہیے جو اس سے پہلے واقع ہوئی، تاکہ ہم اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ پر پہنچنے کے لیے تمہید کو قائم کر سکیں. تو آئیے سب سے پہلا لفظ اس سورے کا نون والقلم وما یسطرون. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے نون، اس کا ترجمہ نون ہی کے عنوان میں، نون والقلم، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو یہ لکھتے ہیں اس کی قسم ہے، وما یسطرون. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے حبیب، اے ہمارے پیغمبر، اے خطیہ مطلب ما انت، تو نہیں ہے، بنعمت ربک، اپنے رب کی نعمت کی بنیاد پر کیا نہیں ہے، خبر کہاں ہے، بمجنون، تو مجنون نہیں ہے، اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے تو مجنون نہیں ہے. اب ترجمے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک آیت اور کی ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اس میں کوئی شک نہیں ہے پیغمبر تیرے لیے خدا کی بارگاہ میں لَأَجْر، ایسا اجر ہے، ایسی اجرت ہے، ایسی مزدوری ہے، غیر ممنون، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. آیات کے ترجمے کے ساتھ ہم اس منزل پر پہنچے ہیں کہ جہاں اب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پیغمبر کون ہے؟ نون، قسم ہے قلم کی، قسم ہے لکھی گئی تحریر کی، کہ پیغمبر اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے دیوانے اور مجنون نہیں ہیں، اور پیغمبر کے لیے خدا کا اعلان ہے کہ ایک ایسا اجر ہمیشہ موجود ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اور خدا کہتا ہے پیغمبر تیری ہی ذات وہ ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک پیغمبر تیری ذات وہ ہے جو خلق عظیم پر پہنچی ہوئی ہے. کیونکہ اس عشرے میں سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میں شہادت کہوں، وصال کہوں، اور رحلت کہوں، انتقال کہوں، 4 ناموں سے یاد کر سکتے ہیں. البتہ ہر نام کا ایک الگ الگ موقع اور مناسبت و دلیل موجود ہے، لیکن اس کی مناسبت کو رکھتے ہوئے اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام آپ کی شہادت کے بارے میں جو اقوال مختلف ہیں، ان میں ایک قول یہ بھی کہ جو 28 صفر کے عنوان سے منسوخ کیا گیا. ان مناسبتوں کو دیکھتے ہوئے عنوان رکھا مکارم الاخلاق. اور مکارم الاخلاق میں سورہ مبارکہ قلم کی آیت نمبر 4 کو سرنامہ کلام قرار دینے کا ایک خاص مقصد تھا. آئیے پہلے اس آیت کے ترجمے سے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. پروردگار کا اعلان اور عربی کلام کا انداز کے اِنَّا کا اِنَّا استعمال کیا، بے شک لارے بغیر کسی شک کے تیری ذات پیغمبر، لَعَلَىٰ پھر لام تاکید کے لیے، اِنَّا تاکید کے لیے، پھر لام تاکید کے لیے، لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیغمبر آپ کی ذات بلند اخلاق والی ہے. اب اگر لفظ اخلاق میں خلق کا ترجمہ کیجئے گا تو خلق اور خلق دو ایسے لفظ ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے لغت کو استعمال کرتے ہوئے. خلق پیدا شدہ، خلق پیدا کیے جانے والی کیفیت اور صلاحیت. تو خلق خدا نے بنایا تو مخلوق بنے.
مخلوق بنائے تو بلندی مراتب کو حاصل کرے. یعنی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56. خداوند عالم کا اعلان تمام مخلوقات کے لیے کہ سب کو پیدا کیا عبادت کے لیے، خلق عبادت کے لیے. خلق تم نے بنانا ہے، خلق ہم نے بنا دیا ہے. یعنی الفاظ کو یوں کر لیتے ہیں کہ پیغمبر کی ذات ہے خلق جو خدا نے بنائی ہے، پیغمبر کی سیرت ہے خلق جو محمد مصطفیٰ نے خود بنائی ہے. لیکن اس میں بھی کمال خدا پوشیدہ ہے. میرے پاس اپنے الفاظ نہیں ہیں. آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام ان اللہ عز وجل ادب نبیہ علی محبت فقال انک لعلی خلق عظیم. امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے، اس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ عز وجل کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی تربیت فرمائی. اب ترجمہ کروا وہی علماء کرتے ہیں. لفظ تربیت کا ترجمہ بہت مشکل ہے. ان اللہ ادب نبیہ، اللہ نے اپنے نبی کی تربیت فرمائی، اپنے نبی کو آداب سکھائے. علی محبت ہی، اپنی محبت کی روشنی میں اس کو ادب سکھا دیا، اور ایسا ادب سکھا دیا فقال کہ خدا نے خود فرمایا انک لعلی خلق عظیم. پیغمبر تو ہماری محبت کے ساتھ، ہمارے ادب کے ساتھ اس منزل پر پہنچا ہے کہ خلق عظیم پر فائز ہو چکا ہے. لیکن البتہ خلق عظیم کے حوالے سے دو روایات بہت پڑھی جاتی ہیں، اور ان کو پڑھنے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. ایک روایت ہے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس میں کسی شخص نے امام سے سوال کیا کہ آپ مجھے اللہ کے رسول کے اخلاقیات گنوا دیجیے. ابھی ہم اخلاقیات کے ترجمے پر نہیں گئے ہیں، اس کے مفاہیم پر نہیں پہنچے ہیں، صرف ابتدائی منزل پر اخلاقیات گنوا دیجیے. امام نے سائل کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس سے ارشاد فرمایا خود سوال کرتے ہوئے کہ تم مجھے خدا کی نعمتیں گنوا دو. گرچہ مولا کا انداز کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے. امام ہر سائل کو اس کا جواب دیا کرتے ہیں. کبھی ہم نے ایسا نہیں سنا یا بہت کم سنا کہ امام نے سائل سے سائل پر سوال کر لیا ہو. البتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ امام سائل کے سوال کے جواب میں سائل سے ایک اور سوال کر لیا کرتے تھے. یہاں پر بھی آپ نے یہی کیا. اس سے فرمایا کہ تم مجھے خدا کی نعمتیں گنوا دو. سائل کہنے لگا مولا کی خدمت میں کہ مولا میرے بس سے باہر ہے کہ میں خدا کی نعمتیں آپ کے سامنے گنوا دوں. اس لیے خدا خود اعلان کر رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار بھی کرنا چاہتے ہو شمار نہیں کر سکتے. تو مولا میں آپ کے سامنے خدا کی نعمتیں گنوا نہیں سکتا. امام نے جب اس سے اقرار کروا لیا تو ارشاد فرمایا جبکہ خدا قرآن مجید میں اپنی نعمتوں کو یہ کہہ کر پیش کرتا ہے کہ متاع الدنیا قلیل، دنیا کی ساری نعمتیں بہت کم ہیں. جب تم خدا کے الفاظ کے اعتبار سے لفظ قلیل کو نہیں گنوا سکتے تو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو، مجھ سے یہ کہتے ہو جسے خدا نے عظیم کہا ہو میں تمہارے سامنے اس کو گنوا دوں. اس سے خدا نے قلیل کہا تم اس کو نہیں گنوا سکتے، اس سے خدا نے عظیم کہا ہو میں اسے کہاں گنوا سکتا ہوں. یہ تو بات تھی اہل بیت کے حوالے سے. ایک مثال آ گئی. اب ازواج رسول اور ازواج رسول میں زوج رسول حضرت بی بی عائشہ کا جملہ کیا ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ اللہ کا رسول کے اخلاق کیا تھے، آپ کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، کیسے رہا کرتے تھے، اخلاق کیا تھے.
گرچہ اخلاق کی تعریف اس سے بہت وسیع جو بھی ہم نے کی ہے، مگر سوال سائی کا یہی ہے کہ پیغمبر کا اخلاق آپ بیان کیجیے. آپ گھر میں رہتی تھی اور زوجہ رسول کہتی ہیں کہ اللہ کا رسول کے اخلاق سننا چاہتے ہو تو خالی ایک جملہ سنو، خلقہ القرآن. اب اگر اس کو ترجمے میں لائیے گا تو الفاظ کی بنیں گے کہ اگر اخلاق کو الفاظ میں لائیے تو قرآن بنتا ہے، اور اگر قرآن کو مجسم شکل دیجیے تو محمد کی ذات بنتی ہے. خلقہ القرآن، یعنی اگر پریکٹیکل ہو تو محمد کی ذات ہے، اور اگر تھیوری ہو تو قرآن مجید ہے. اخلاقیات کرنا، اور اگر یہ ازواج رسول کے یہاں سے ہمیں ملتا جواب تو ایک آل رسول ہو گئے، ایک ہو گئے ازواج، ایک ہے اصحاب رسول میں. صحیح بخاری کی روایت، آپ پڑھ لیں محمد وعلى محمد. صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول کی خدمت میں رہنے والا ایک وہ شخص جس کا نام بہت مشہور حضرت انس بن مالک. یہ 10 سال رسول کی خدمت میں رہے. 10 سال بہت ہوتے ہیں کسی شخصیت کے مزاج کو دیکھنے کے لیے، اس کے بیہیویئر کو چیک کرنے. 10 سال تو بہت ہوتے ہیں. 10 سال یہ خدمت میں رہے. اب یہ خادم بھی ہیں، یہ صحابی رسول بھی ہیں، یہ متفق علیہ شخصیت بھی ہیں. ان کی روایات کو ہم نے بھی کوٹ کیا ہے، ان کی روایات کو علماء اہل سنت نے بھی کوٹ کیا ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ رسول خدا کے اخلاق کیا تھے، تو کہتے ہیں 10 سال میں رسول کی خدمت میں رہا، میں نے 10 سال میں کہ رسول کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں دیکھی. شکن سے مراد آدمی کے مزاج میں جب غصہ پیدا ہو تو اس کی شکنیں تبدیل ہو جاتی ہیں، چہرہ بگڑ جاتا ہے. 10 سال میں خدمت پیغمبر میں رہا، مگر کبھی میں نے پیغمبر کی پیشانی پر کوئی لکیر تک نہیں دیکھی. البتہ ہم سے کبھی کبھی کوتاہی ہو جاتی تھی. اب یہ کہتے ہیں، خدمت گزار کہتے ہیں، خاطر سے ہو سکتی ہے، کبھی لیٹ ہو گئے، رسول نے کسی کام پر کہہ دیا نہیں پہنچ پائے، تو کہتے کبھی کبھی ہم سے کوتاہی ہو جاتی تھی، مگر رسول نے کبھی ہماری کوتاہی پر ہمیں سرزنش نہیں کی، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی برا نہیں کہا. تو اگر خادم کہے پیغمبر کو تو مہربان مالک کہے، اگر زوجہ کہیں پیغمبر کو تو خلق قرآن سے پہچانے، اگر آل رسول کہیں تو قلیل کے مقابلے میں عظیم پر کوئی جملہ ہی ارشاد فرمائیں کہ مجھے مجال ہی نہیں ہے کہ میں پیغمبر کے اخلاق کو بیان کر سکوں. اللہ اکبر. اب یہ تینوں کے الفاظ میں معرفت کا فقرہ پڑھے محمد وعلى محمد. بھائی تو میں صحیح ہو گیا ہے، اگر آپ لوگ بھی صحیح ہو جائیں گے تو ایک آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آیت کی بنیاد میں قریب ہو جائیں. آیت ہے سورہ مجادلہ کی، آیت نمبر 11. آگے کا اعلان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم. اے مومنوں، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجالس میں گنجائش پیدا کر لیا کرو تو پھر گنجائش پیدا کر لیا کرو نا. اب قرآن کی آیت کے اعتبار سے ہم نے عمل کیا، آئیے عمل کے ساتھ الفاظ پر لوٹ جاتے ہیں. اور اب اخلاقیات کے بارے میں، اگر اخلاقیات کو فلسفے کے ساتھ ملا کر چلیے گا تو بات غور بنتی ہے، اور اگر اخلاقیات کو فلسفے سے ہٹ کے دیکھیے تو بات غور بنتی ہے. تو پہلے میں صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 20 ہے، اس ترتیب میں جو ابھی ہمارے پاس موجود ہے. دعا نمبر 20 بہت مشہور دعا ہے. دعا کا نام دعا ہے مکارم الاخلاق اور مرضی الافعال. اس دعا کے ابتدا میں مکارم الاخلاق میں امام سجاد علیہ السلام نے 4 باتیں بیان کی ہیں. وہ کیا ہے 4 باتیں؟ اخلاقیات صرف انسان کے چہرے پر مسکراہٹ کا نام ہے. اخلاقیات کیا انسان کے لیے آداب اور
لوگوں سے اچھے انداز سے ملاقات کرنے کا نام ہے۔ اخلاقیات کا یہی بس اتنا ہی ایک شعبہ ہے جس کو ہم نے خیال کیا ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام نے 4 اس کے پارٹس بیان کیے۔ مکارم الاخلاق دعا میں امام نے گھٹے کے دعا پڑھی جاتی ہے شب قدر کے اعمال میں، کاش شب قدر کے اعمال کے علاوہ بھی یہ دعا تلاوت کی جائے اور عمل کی خاطر تلاوت کی جائے، بس بات کچھ اور ہوگی۔ گرچہ شب قدر ہی کی برکت اپنے مقام پر رہتی ہے۔ 4 چیزیں کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں امام کی دعا کا انداز کہ جب دعا شروع کرتے ہیں تو ہر ایک سینٹنس سے پہلے امام درود پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام اس ماحول میں دعائیں تلاوت کر رہے تھے، اس ماحول میں محمد و آل محمد کی شان کا بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ سب سے مشکل ترین حالت امام سجاد علیہ السلام کے زمانے کی حالت ہے۔ البتہ امام نے ایک انداز اختیار کیا، آپ کو ممبر نہیں ملا، مگر ممبر کی ضرورت نہیں تھی میرے مولا کو، ممبر کو امام کی ضرورت ہوا کرتی ہے، امام کو ممبر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ امام مصلی پر بیٹھ جائیں تو وہاں سے بھی دین کی ہدایت کا کام کیا کرتے ہیں۔ تو 4 باتیں کیا ہے؟ فرماتے اللہم بلغ ایمانی میں اکمل ایمان۔ ہم تو چلے تھے اخلاقیات پڑھنے کے لیے اور امام پڑھا رہے ہیں ہمیں، اللہم بلغ ایمانی، اے پروردگار تو میرے ایمان کو پہنچا دے، بلغ ایمانی، میرے ایمان کو پہنچا دے، بے اکمل ایمان، اکمل ایمان کی منزل پر پہنچا دے۔ اخلاق کا ایمان سے کیا تعلق؟ اللہ اکبر۔ گرچہ غیر مسلم دانشور ہوں یا غیر مسلم اسکالرز ہوں، وہ بھی ایسے مل جاتے ہیں ان کے پاس اخلاق ہوتا ہے، مگر یہ امام کون سے اخلاق کی بات کر رہے ہیں؟ جس میں امام نے اللہم بلغ ایمانی باکمل ایمان، اے پروردگار تو میرے ایمان کو پہنچا دے اکمل ترین ایمان تک، اور یقینی بافضل یقین، میرے یقین کو پہنچا دے افضل یقین تک، وانتہی بنیتی الی احسن النیات، اور میری نیت کو مکمل کر دے احسن نیات کے ساتھ، اور عملی الی احسن العمل، میرے عمل کو مکمل کر دے احسن عمل کے ساتھ۔ امام نے 4 باتیں رکھی ہیں اخلاقیات میں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 یقین، نمبر 3 اچھی نیت، نمبر 4 اچھا عمل۔ یہ 4 مکمل ہوں تو پھر مکارم الاخلاق کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ گرچہ اخلاقیات کی کتابوں میں ایک کتاب، اس کا حوالہ میں دے رہا ہوں، گرچہ کتابیں بہت کم لکھی نہیں شروع میں، اخلاقیات کے موضوع پر کتابیں بہت کم تھی شروع میں، اتنی کم تھی کہ 4 صدیاں گزر چکی تھیں اور کوئی مکمل کتاب نہیں تھی۔ البتہ اخوان الصفا نے ایک کتاب رسائی کے نام سے لکھی، اخلاقیات کے موضوع پر پھر بات آگے بڑھی، اور کتابیں ابو الحسن عاملی نیشاپوری نے ایک کتاب اور اضافہ کیا، السعادۃ فی السیرۃ الانسانیہ۔ لیکن امام غزالی نے اپنی کتاب میں احیاء العلوم کے نام کی کتاب لکھی، اس میں اخلاقیات کے 4 شعبے انہوں نے بیان کیے۔ ایک عالم، اس کا تعلق مکتب اہل بیت سے نہیں ہے، اس کی نگاہ میں اخلاقیات کیا ہے، اور مکتب اہل بیت کی نگاہ میں اخلاقیات کیا ہے۔ ان کے پاس 4 ہیں، 4 چیزیں کہیں گا۔ انسان کی زندگی کے 4 شعبے ہیں، عادت، عبادت، مہلکات، منجیات۔ تھوڑی سی آج مشکل بحث ہے۔ یہ 4 شعبے ہیں، عادت، عبادت، مہلکات، منجیات۔ ان 4 پہ انسان کنٹرول کر لے تو با اخلاق ہو جاتا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ مکتب اہل بیت کا پیغام یہ ہے، لیکن اصلاً تلاش کرتے ہوئے چلے کہ پیغمبر کی ذات، جسے پروردگار عالم نے اخلاق کا نمونہ قرار دیا، اس نے زندگی کیسے گزاری۔ جبکہ قرآن پیغمبر کی شان کو اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 159، 159 الفاظ کیا ہے؟
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے پیغمبر اگر آپ سخت دل ہوتے، ذرا سا دل سخت ہوتا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، سخت مزاج ہوتے، دل سخت ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ تو آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے. جبکہ تاریخ بتاتی ہے پیغمبر مکے میں 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 10 سال اعلان نبوت کے بعد پیغمبر کی زندگی کافروں کے درمیان گزری ہے، اور کوئی کافر پیغمبر کے اخلاق پر جملہ نہیں کہہ سکتا. اللہ اکبر. پیغمبر کو پیغمبر نہ مانے وہ اور بات ہے، مگر پیغمبر کو صاحب اخلاق کافر بھی مانتے تھے اور مسلمان تو مانتے ہی ہیں. لیکن آیت قرآن نے ایک طرف یہ اعلان کیا، ایک طرف وہ اعلان کہ اب پیغمبر کے اخلاق سے ہمیں کیا لینا ہے. ہم کیوں بحث کریں پوری؟ کیس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے سورہ واقعہ الاحزاب آیت نمبر 21، بہت مشہور آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک کہ اللہ کے رسول کی زندگی تم سب کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اگر اس کے لیے جو اللہ سے امید رکھتا ہو، قیامت کے بارے میں یقین رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو، اس کے لیے رسول خدا کی زندگی نمونہ عمل ہے. تو مکارم اخلاق پیغمبر کے ہیں، خلق عظیم پیغمبر ہیں، ہمیں اسے کیا لینا ہے کہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. لقد کان لکم، اور پیغمبر کے اخلاق شاید آپ کہیے اس زمانے کے لیے ہوں گے جب لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے. آج کے لیے پیغمبر کے اخلاق کہاں سے ملیں گے؟ اس زمانے کے لیے ہوں گے جب لوگ پتھروں سے مکان بناتے تھے اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ، آیت زندہ ہے، قرآن پائندہ ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. آج کے سائنسی دور میں اگر قرآن ہدایت کے لیے کافی نہ ہوتا تو خدا پر واجب تھا کہ اس دور کے لیے کوئی نئی کتاب نازل کرتا اور کسی نئے پیغمبر کو بھیجتا جو آج کے دور کے لیے سرچشمہ ہدایت بن جاتا. یہ الگ بات ہے کہ سمجھانے والوں میں صلاحیت نہ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبہ کی ذات آج کے لیے ہدایت نہ ہو. ممکن ہے کہ سمجھانے والوں کے پاس صلاحیت نہ ہو، لیکن پیغمبر کی ذات میں ہدایت آج کے لیے موجود ہے. اور اب پیغمبر کی ذات اسوہ حسنہ کے اعتبار سے اخلاقیات کے اس موضوع پر 2-4 احادیث پیغمبر کی بارگاہ سے لے کر استفادہ کرتے ہیں. سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب سے پہلے جو رکھا جائے فی میزان العبد یوم القیامت حسن خلقہ، سب سے پہلے جو انسان کے نامہ اعمال رکھا جائے گا، جو رکھا جائے گا، جو اول ہوگا وہ کیا ہوگا کہ وہ اس کے اخلاقیات ہوں گے، اچھے اخلاقیات ہوں گے جو اس کے نامہ اعمال میں رکھے جائیں گے. ایک حدیث یہ، ایک اور اس کے علاوہ حدیث جس میں اللہ کے رسول نے افضل اور اسفل کو سمجھایا. فرمایا روز قیامت انسان کے نامہ اعمال میں ثقیل ترین، افضل ترین شے اس کے اخلاقیات ہی تو ہوں گے جو اس کے نامہ اعمال میں ہوں گے. یہ ایک حدیث اور البتہ ایک مرحلہ ہو گیا جہاں عبادت کے مطابق اخلاقیات کو بیان کیا گیا. آپ فرماتے ہیں اتنا العبد لا یبلغ، بے شک کہ بندہ بڑھے گا. کہاں بڑھے گا؟ کہ اپنی اخلاق کی بنا پر بڑھے گا عظیم درجات کی طرف، بہترین منزلوں کی طرف. اگرچہ اس کی عبادت کم ہی کیوں نہ ہو، عبادت کم ہو، اخلاقیات زیادہ ہوں. انسان کامیاب انسان ہے.
اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عبادت کو کم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، نہ، بلکہ اخلاقیات کے پہلو کو سمجھانے کی ایک ترغیب ہے کہ اگر انسان عبادت کے مرحلے پر کمال پیدا نہ کر سکے تو انسانیت کے اعتبار سے اخلاقیات میں کمال پیدا کرے تاکہ اس کی عبادت مختصر ہو تو قبول ہو سکے اخلاقیات کی بنیاد پر۔ ایسا نہ ہو کہ عبادت اکثر ہو انسانیت بالکل نہ ہو، اخلاقیات۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ ہم نے بار بار امام کے فرامین بیان کیے، رسول اللہ کی احادیث کو بیان کیا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ امام کی حدیث کو اپنے مقام پر صدق رحمت یزید اللہ فی عمرک وحسن خلقک یخفف اللہ حسابک۔ ایک انسان اپنے اعزاء سے تعلقات کو ملا لے، ان سے تعلقات جوڑ لے، خدا تیری عمر میں زیادتی کر دے گا۔ ایک انسان اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے، خدا قیامت میں حساب کو آسان کر دے گا۔ لیکن تمام روایات کے پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ جیسے جیسے انسان کو سیرت اہل بیت کا علم ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے انسان اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ علم کا اخلاق سے ایک گہرا تعلق ہے۔ البتہ اس کا دلیل کیا ہے؟ دو آیت کی زحمت ہے۔ ایک آیت انہیں کوئی ابتدائی قرآن ہے، صاحبان ایک جو مجمع ہے اس سے بہتر جانتے ہیں ابتدائی قرآن کون سی آیت؟ سورہ علق، 5 آیات کی کہ جن سے خدا نے قرآن کی ابتدا کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پروردگار نے ابتدائے قرآن میں تعلیم کو بیان کیا۔ پیغمبر اپنے رب کے نام سے پڑھیے جو اکرم خدا ہے، جس نے قلم سے انسان کو تعلیم دی ہے، اس کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تعلیم اور پیغمبر کی مقصد بعثت کو قرآن نے ایسے بیان کیا، دو ہیں پیغمبر کے مقصد بعثت۔ ایک سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت نمبر 2، گرچہ اس طرح کی اور آیت موجود ہیں، الفاظ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ پیغمبر کو بھیجے گئے، یہی کام تھا، آیات پڑھتے تھے، تعلیم دیتے تھے، تزکیہ فرماتے تھے، حکمت سے روشناس کیا کرتے تھے، اسی کام کے لیے پیغمبر آئے تھے۔ سورہ مبارکہ الانبیاء کی آیت نمبر 160 الفاظ کا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو پیغمبر رحمت بن کر آئے، پیغمبر لوگوں کو تعلیم اور تربیت دینے کے لیے پہنچے، اور پیغمبر نے خود اپنے لیے فرمایا، وہ الفاظ کیا تھے حدیث کے اختلاف کے ساتھ، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ انی سے حدیث موجود ہے اور انما سے موجود ہے۔ انما بعثت، میں صرف مبعوث کیا گیا اس لیے کہ اخلاق کی بلندیوں کو مکمل کر دوں۔ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے۔ مقصد بعثت کیا تھا؟ تعلیم، اور تعلیم کے ساتھ اخلاق کا ایک جوڑ، جو ابھی ہم سورہ قلم میں پڑھ رہے تھے، نون والقلم وما یسطرون۔ خدا نے یہاں بھی قلم کی بات کی، لکھائی کی بات کی، اور پھر پیغمبر کے اخلاق کی بات کی۔ تو اب معاشرہ کہتا ہے کہ بھئی یہ اپنی زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بیچارے جاہل ہیں، اس لیے یہ زبان سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر پڑھے لکھے ہوتے تو ایسی
بات نہ کر رہے ہوتے تو معاشرہ بھی کہتا ہے کہ اگر انسان صاحب علم ہے صاحب اخلاق بھی ہے، صاحب علم ہے صاحب اخلاق بھی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب شے کو اس کی ضد سے پہچانیے کہ جو صاحب علم ہے صاحب اخلاق ہے، جو صاحب علم نہیں ہے وہ صاحب اخلاق بھی نہیں ہے. لیکن یہ آج کی منزل پر ہے گفتگو، کل اس سے آگے بڑھیں گے اور آج ہی بروڑتے کہ اخلاق پیغمبر انا مدینۃ العلم، علم انا مدینۃ العلم، اخلاق انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، علم بھی ہے اخلاق بھی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی الباب. اور اب جو اخلاق پیغمبر ہے جب وہ آپ کے شاگرد رشید علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد کو دیکھ کر استاد کی صلاحیتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ہم بہت متقی پرہیزگار عالم کو دیکھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں آپ کس کے شاگرد ہیں؟ وہ کہتا ہے مثلا اگر میں آیت اللہ بہجت کا شاگرد ہوں تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ اگر طالب علم شاگرد ایسے ہیں استاد کیسے ہوں گے. اب مولائے متقیان کیسے ہیں؟ جب شاگرد کو پہچان لیں گے تو استاد سمجھ میں آ جائیں گے. اب شاگرد کی مثال دے کر آج کے ترجمہ تمام کرتے ہیں. شاگرد بہت مشہور و معروف واقعہ جو بار بار ہم پڑھتے اور سنتے ہیں اخلاقیات کے بارے میں. ایک مرتبہ جب امام نے اپنے دارالخلافہ کو منتقل کیا، خلافت ظاہری پر رونق افروز ہونے کے بعد آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، آپ جا رہے کوفہ. اور اس وقت جاتے ہوئے جبکہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ چہاروں کے عنوان میں پہچانے جا رہے ہیں. امام کا حوالہ اس وقت یہ ہے، امام تو امام اول ہیں، خلیفہ خلافت اپنے مقام پر ہے مگر حکومت اقتدار. آپ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہ جا رہے ہیں کوفے. راستے میں ملاقات یہودی سے ہوتی ہے اور وہ یہودی امام سے ملاقات میں ساتھ ساتھ سفر کٹے گا، ساتھ ساتھ رہیں گے، کوئی بات چیت شروع ہوتی ہے. اچھا، اور بات چیت تو بعد میں ہوتی ہے، پہلے ہی ہوتی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں. امام نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں جا رہا ہوں بصرہ. اس نے امام سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کوفے جا رہا ہوں. اب اس طرح کی بات چیت تھی کہ اسے اندازہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے کہ جو اس طرح سفر طے کر رہا ہے. اور جب ایک وقت وہ آیا سفر کرتے کرتے کہ جہاں دو راستے تقسیم ہوئے، جہاں وہ تبدیل ہوئے کہ اب بصرہ جانے والے وہاں بڑھیں گے، کوفے کا راستہ یہ والا ہے. امام نے کوفے کے راستے کو چھوڑ کر بصرہ کے راستے پہ چلنا شروع کر دیا. یہودی جو اب تک تو آپ سے بات چیت کرتے ہوئے ویسے ہی متاثر تھا، اس نے اپنے خیال میں آپ کی اصلاح کرنا چاہیے کہ آپ شاید راستہ بھول گئے. امام خاموش ہے، جواب نہیں دیا. اس نے پھر کہا کہ چونکہ آپ سے اتنی محبت ہو گئی ہے شاید میں کچھ خیال کر پا رہا ہوں کہ آپ کو جانا تھا کوفے، یہ راستہ بصرے کا ہے. اب امام نے فرمایا کیا کمال ہے، اللہ اکبر، الفاظ کا انتخاب کیا ہے. آپ فرماتے ہیں میرا دین، میرا مذہب یہ کہتا ہے، میرا دین، میرا مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ تھوڑی دیر سفر کیا ہو تو اس کا ایک حق ہو جاتا ہے، اور میں تمہارا حق ادا کرنے کے لیے تمہارے ساتھ ساتھ چند قدم چل رہا ہوں. اب ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہتا تھا کہ بولا آپ راستہ بھول گئے ہیں، تو نہیں بولا راستہ نہیں بھولے تھے بلکہ راستہ جو بھولا ہوا تھا اس کو راستہ دکھانے کے لیے آیا. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں امام کے جملے کی بات، ٹھیک ہے. اور اب کیفیت کیا ہے کہ ایک یہ مرحلہ ہے، وہ کہتا ہے اچھا مجھے آپ اپنے مذہب کے بارے میں بیان تو کیجیے، آپ کا مذہب ہے کیا، تعلیمات کیا ہیں، پیغام کیا ہے. اگر یہودی کے لیے، اگر غیر مسلم کے لیے اسلام کے دامن میں اتنی گنجائش ہے، یہ اخلاق اسلام ہے، یہ اخلاق محمد مصطفیٰ ہے،
السلام میرے مولا پر. امام اگر یہ فرماتے کہ یہ میرا اخلاق ہے کہ میں آپ کے ساتھ دو غلط کر کر آپ کو خدا حافظ کہوں، تو امام کی شان کو اپنے مقام پر رکھی، مگر اسلام کا پیغام عام نہیں ہوتا. امام نے اپنی شخصیت کے لیے کبھی کوئی جملہ کہا ہی نہ تھا. جو آپ نے جو کچھ زبان سے فرمایا سب اسلام کے لیے فرمایا. آپ نے فرمایا اسلام یہ کہتا ہے. آج عجیب وقت ہے، میں اپنی ذات کو زیادہ خیال کرتے ہوئے کہتا کہ ہم جب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اسلام سے زیادہ اپنی ذات کو خیال کر رہے ہوتے ہیں. امام نے اسلام کا خیال کیا. اسلام کہتا ہے، میرا دین کہتا ہے. لیکن عزیزو، ایک طرف دین یہ کہتا ہے، ایک طرف دین وہ کہتا ہے. کیا کرے مزدعف والوں کا کافر پیغمبر کا جملہ، مہمان کا احترام کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اور کربلا کے میدان میں مہمان کا کیسا احترام کیا. ٹھیک ہے، اس جملے کے بعد اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ان کے خیال میں یزیدی ہیں، ان کے خیال میں اگر امام حسین علیہ السلام نے خروج کیا تھا تو حدیث کا جملہ کیا تھا؟ اکرم الضیف ولو کان کافرا. اگر کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مہمان ہے تمہارا تو تمہیں اس کا احترام کرنا چاہیے. لیکن کربلا کے میدان میں تاریخ بتاتی ہے کہ گھڑ کا پیاسا لشکر اگر آیا تھا، حسین نے اسے پانی پلایا. اور جب حسین پیاسے ہوئے تو کوئی پانی پلانے پہ تیار نہ تھا. اللہ اکبر. صاحب علم کون ہے؟ صاحب اخلاق کون ہے؟ جہل کس طرف ہے؟ بد اخلاقی کس طرف ہے؟ اور کربلا کے میدان میں امام نے مشکل وقت میں اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا ہے. سب سے مشکل وقت کیا تھا؟ جب امام نے اپنے شیعوں کو یاد کیا. اکبر کی لاش اٹھا لی، اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا. قاسم کے ٹکڑے جمع کر دیے، اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا. ارے عباس کے بازو کٹے ہوئے زمین سے اٹھا لیے، اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا. شیعوں کو یاد کب کیا؟ جب اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے تب شیعوں کو یاد کیا ہے. اللہ اکبر. تب فرماتے تھے شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء، میرے شیعوں کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے کہ تمہارا آقا ایک قطرے آپ کا سوال کر رہا تھا اور اشکیاں دینے سے انکار کر رہے تھے. رونے والوں، یہ کربلا میں پانی کا سوال کا مرحلہ تھا. ایک امام نے اپنے شیعوں کو یاد کیا. البتہ اثر کی پیاس تو اپنے مقام پر رہ گئی. بس تو جملے سنو عزادارو، گرچہ بہت بار مصائب شہزادے علی اصغر کو سنا، لیکن ذرا توجہ کیجیے گا. جب ماں نے بچے کی لاش کو دیکھا ہے، ماں کا دل زیادہ نرم ہوا کرتا ہے. باپ کے مقابلے میں ماں کا دل زیادہ نرم ہوا کرتا ہے. جب بچے کی لاش کو دیکھا تو نہ خدا سے شکوہ کیا، نہ خدا سے شکایت کی ہے، نہ فریاد و سونا کی ہے. ایک جملہ فرمایا باتوں سے بھرا ہوا، فرماتی تھی بیٹا آپ مثلوں کا کون حر، بیٹا کہ تیرے جیسے بچے نہر بھی لیے جاتے ہیں. اور ابا کو اتنی تو امید تھی کہ بچہ زندہ واپس نہیں آئے گا، بچے کو شہید تو کیا جائے گا. یہ تو ماں نے تیار کر کے بھیجا تھا، لیکن ماں کو یہ خبر نہ تھی کہ ذبح کے بجائے مہر کر دیا جائے گا. اس لیے ماں کہتی تھی آپ مثلوں کا کون حر. اے بیٹا کیا تم جیسے کسی بچے مہر بھی کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. جناب عمر رات کا ایک جملہ تو آپ نے سنا، اب ایک جملہ اور سن لیجیے. یہ معرفت کی بات تھی، وہ عشق حسین کی بات تھی کہ جب لاش حسین سے جناب عمر رباب رخصت ہوئی ہیں، ارے خواسیر بن کے جا رہی ہیں، تو اپنے وارث کی لاش کو دھوپ میں پڑا ہوا دیکھا. وہ حضرت کی 11 تاریخ ہے، دن کا وقت ہے، قافلہ گزارا گیا مختل سے. زینب نے دیکھا، بیٹے نے دیکھا، عمر رباب نے دیکھا. عمر رباب کے جملے یہ تاریخ نے بیان کیے کہ میرے وارث رباب وعدہ کر رہی ہے جب تک زندہ رہے گی نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیے گی، نہ کبھی سائے میں بیٹھے گی. ارے یہ عشق حسین تھا، وہ معرفت حسین.
عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار جناب عمر باپ کی عظمت کا واسطہ پروردگار ہمیں امام علیہ السلام کی معرفت عنایت فرما محمد و آل محمد کا پروردگار عمر باپ نے جو قربانی پیش کی اس قربانی کا واسطہ وقت نصرت ایمان پر ہمیں قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما محمد و آل محمد کا پروردگار آدمی مجلس میں جو حاجات لے کر یہاں حاضر ہوئے مالک سخی ابن سخی حسین ابن علی کا واسطہ ان تمام پر حوائج شرعیہ کو پورا فرما پروردگار خالی ہاتھ لوٹ کر تو اس در سے کوئی گیا ہی نہ تھا پروردگار آج اس در پر بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں ہمیں اخلاق پیغمبر کی بھی عطا فرما دے پروردگار ہمیں کردار اہل بیت کی اور روشنی عنایت فرما دے پروردگار باقی کے ٹوٹی ہوئی قبروں کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما دے اور ان قبروں میں ام رباح کی قبر بھی ہے پروردگار باقی ایسا اجڑا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کون سا مقدس کون سی مقدس شخصیات کہاں دفن میں خدایا اب امام کے ظہور میں تعجیل فرما باقی کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما ہم سب کو امام علیہ السلام کی خدمت گزاروں میں شامل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين پیغمبر
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اخلاق اور انسان دونوں کا آپس میں ایسا وقت ہے کہ حیوانات سے اخلاقیات کا مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ ہر تہذیب، ہر معاشرہ انسان سے ہی اخلاقیات کا مطالبہ کیا کرتا ہے۔ جب انسانیت کی بات آتی ہے تو انسان کی اہمیت کے حوالے سے یہ تلاش کرتے ہیں کہ واقعی انسان اس قابل ہے کہ وہ اخلاقیات کے بوجھ کو برداشت کر سکے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید انسان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اور آسان لفظوں میں سورہ مبارکہ الانسان آیت نمبر 1 مالک وجہاں نے انسان کی اہمیت کو جب بیان فرمایا تو الفاظ کیا تھے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا انسان پر کوئی ایسا زمانہ بھی آیا ہے جس میں انسان قابل ذکر شیء نہ رہا ہو؟ گویا انسان کا ذکر ہر زمانے میں خدا نے باقی رکھا ہے۔ انسان کی اہمیت سورہ مبارکہ الانسان کے اعتبار سے، اور اگر آگے بڑھے تو سورہ مبارکہ الاحزاب آیت کا نشان 72 بڑا عمدہ نشان ہے۔ 72 کا نام تو ویسے بھی تعداد کے لحاظ سے انسانیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ کربلا میں اکثریت میں جہالت تھی، اکثریت میں حیوانیت تھی، 72 میں انسانیت تھی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے، اور مالک وجہاں نے اس آیت میں ایک پیغام دیا ہے: اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَاهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا۔ اور جب ہم نے خدا فرمایا، جب ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں کے سامنے، زمینوں کے سامنے، تو آسمانوں اور زمینوں نے امانت الہی کو اٹھانے سے انکار کر دیا، آبینا انکار کر دیا، این یحملناہا واشفقنا منہا، اور اس سے خوف محسوس کیا، امانت کو اٹھانے سے ڈر گئے۔ کون؟ زمین اور آسمان۔ وحملہا الانسان، اور خدا کی امانت کو انسان نے اٹھا لیا، جس کو زمین نہ اٹھا سکے، جس کو آسمان نہ اٹھا سکے، اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ مگر انسان کی بہترین صلاحیت کو ایک اور مقام پر قرآن نے اس انداز سے واضح کیا کہ جہاں سورہ مبارکہ الحشر اور اس کی آیت نمبر 21 الفاظ کیا ہیں؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دیتے، لو انزلنا، اگر ہم اتار دیتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، لرأيته، تو آپ دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشية الله، تو پہاڑ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، آیت کہتی ہے ہم تو یہ مثالیں انسانوں کے لیے بیان کیا کرتے ہیں کہ شاید کہ انسان ان مثالوں سے فکر کو حاصل کر لیں۔ تو آیت بتاتی ہے کہ پہاڑ کے مقابل انسان زیادہ مضبوط ہے۔ ایک آیت کہتی ہے کہ زمین و آسمان کے مقابل انسان میں صلاحیت زیادہ ہے، زمین میں کم ہے، آسمان میں کم ہے، انسان میں صلاحیت امانت خدا زیادہ ہے، پہاڑ کمزور ہے، انسان مضبوط ہے۔ مگر کیا سارے انسان ایسے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ انسان ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی مثال کو سمجھاتے ہوئے قرآن کی بات کو آگے پہنچایا کہ اگر قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو کوئی انسان ایسا بھی ہے جس پر خدا نے اپنے قرآن کو نازل کیا اور اس نے قرآن کے بوجھ کو برداشت کر لیا۔ کیا قلب مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ! سب سے نرم عزم بدن دل، اور دل پر ہے قرآن کا بوجھ۔ ختمیہ مرتبہ کا کیا پیغام سمجھے گا انسان جس کا دل اتنا مضبوط ہے کہ پورے قرآن کے بوجھ
اٹھا لیا. لیکن اب میں خدا سے پوچھوں پروردگار جب پیغمبر دنیا میں نہ رہے تو قرآن کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ کیا تم مت گھبراؤ، ایک رحل اگر ہٹے گی تو قرآن کے لیے ایک رحل موجود ہوگی. جتنا بوجھ ہوگا اس کے اعتبار سے رحلوان پڑھ لے محمد والے اور اسی کیفیت کو اگر آپ تلاش کیجئے تو تاریخ میں یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں، یہ مولا کے چاہنے والوں کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں جو میدان مباہلہ میں مخالف سندھ سے آئے تھے. علماء نصارہ نجران جب انہوں نے اہل بیت کی عظمت کو ملاحظہ کیا تو اس طرح سے ان کا استقبال کیا اور کیا کہہ کر اپنی قوم کو روک دیا. کیا دیکھ لیا تھا؟ سب چہرے دیکھے ہوئے تھے، البتہ ایک شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی حجاب تطہیر کے ساتھ میدان مباہلہ میں داخل ہوئی ہیں اور ان منجزت کو دیکھ کر علماء نصارہ نے پکار کر کہا انی لارا وجوہن. سب سے بڑا عالم کہتا تھا، ابو حرزہ کہتا تھا انی لارا وجوہن، قسم ہے خدا کی، واللہ قسم ہے خدا کی، انی لارا وجوہن، میں دیکھ رہا ہوں ایسے چہرے، لو سأل اللہ، اگر یہ اللہ سے سوال کر لیں، ان یزیل الجبل عن مکانہ، کہ وہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے، لأزالہ، تو خدا اس پہاڑ کو ہٹا دے گا. تو کتنے مضبوط قلب چاہیے عظمت قرآن کے لیے. کیا وہ انسان ہیں جو پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہیں؟ اب وہ الگ بات ہے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی مثال دی ہے، اپنی مثال بیان کرتے ہوئے امام نے استقامت کو سمجھایا کہ میری استقامت کو دیکھو تو پہچانو، انی اس طرح سے میں ہوں، کل جبل جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، لا تحرکہ العواصف ولا یزیلہ القواصف، میں اس طرح سے استقامت کے ساتھ ہوں دین کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، ہدایت کے لیے، عدالت کے لیے، اخلاقیات کے لیے، کہ جیسے پہاڑ اپنے مقام پر مضبوط رہتا ہے. بولا یہ آپ نے پہاڑ کی مثال کیوں دے دی؟ اس لیے کچھ پہاڑ کی طرح جم کر رہ جاتے ہیں اور کچھ پہاڑوں سے اپنے آپ کو فرار کے عنوان سے پہچانوا لیتے ہیں. انی میں کیسے ہوں کل جبل جیسے پہاڑ. اللہ اکبر، لا تحرکہ، اس پہاڑ کو نہ تو ہوا کے تیز جھٹکے ہلا سکتے ہیں، ولا یزیلہ العواصف، اور نہ آندھیاں پہاڑ کو گراتی ہیں. اسی لیے امام کی شخصیت اور جب انسان کی بات عظمت کے اعتبار سے اور آگے بڑھی، انسان اخلاقیات کے لیے انتخاب کیوں کیا گیا؟ آئیے دو آیات کا سہارا اور اس کے بعد اس نتیجے تک پہنچے گی کہ انسان کو خدا نے اتنی بڑی ذمہ داری عطا کی ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، کہ تم اپنے آپ کو مزین کر دو اللہ کے اخلاق سے، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کر دو. یہ کیوں کہا گیا؟ تو پہلا انسان کون؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اگر قرآن سے پوچھیے تو قرآن سورہ مبارکہ البقرہ کی ابتدائی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 33 تک، یہ 4 آیات ہیں جو عظمت انسانیت کو سمجھا رہی ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے کہا ملائکہ سے إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ ساری بحث ہم کیوں کر رہے ہیں کہ جب ہم یہ پہچان لیں کہ ہم کیا ہیں تو پھر سمجھ میں آئے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہمیں خدا نے لباس انسانیت عطا فرمایا ہے، شکل انسان میں پیدا کیا ہے، تو ذمہ داری کو پہچاننا ہماری
لازماً پہچان ہوگی کہ ہم ذمہ داری کو انجام دے سکیں، تو خدا نے پہلے انسان کا تعارف کرایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو قالوا فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 30 سورہ بقرہ۔ الفاظ کا ترجمہ کیا ہے؟ فرشتوں نے حضرت آدم کی خلافت کا اناؤنسمنٹ سنا تو پروردگار کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ گویا ہوئے، کیا کہنے لگے کہ پروردگار کیا تو اس کو قرار دے گا؟ دیکھیے الفاظ یاد رکھیے گا، الفاظ کیا ہے؟ کیا تو اس کو قرار دے گا جو زمین پر فساد برپا کرے گا، زمین پر خون بہا دے گا، جبکہ نحنو نسبح بحمدک۔ فرشتوں سے پوچھیں اگر ٹھیک ہے آپ کو انسان کی خلافت پر اعتراض تھا تو آپ نے اپنی تسبیح و بیان کیوں کیا تھا؟ اگر آپ کے ارادے خلافت سے متعلق نہ تھے تو آپ نے انسان کی خلقت و خلافت پر اعتراض کرتے ہوئے اپنی تسبیح و بیان کیوں کیا تھا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ پروردگار ہم ہیں نا، ہم تیری تسبیح کرنے والے، ہم کے ساتھ ہم تقدیس بیان کرنے والے۔ پروردگار نے بڑا سمپل جواب دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ علم آدم الاسماء، کل کی بات سے ربط ہو گیا، علم اخلاقیات سے مربوط ہے، علم ہے تو انسان صاحب اخلاق ہے، اور انسان اور علم کے ساتھ اخلاق کا ایک رابطہ بن گیا۔ انسان علم، انسان اخلاق، پہلا انسان علم، پہلا انسان اخلاق۔ علم آدم الاسماء، خدا نے آدم کو سکھا دیے اسماء کلھا، سب سکھا دیے، سارے اسماء سکھا دیے۔ علم آدم الاسماء، پروردگار سب سکھا دیا۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان کو پیش کیا ملائکہ کے سامنے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتوں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم تسبیح کرنے والے ہو، تقدیس کرنے والے ہو، تم خلافت کے زیادہ اہل اپنے آپ کو سمجھتے ہو، تو آپ ان اسماء کے نشاندہی کر دو کہ یہ اسماء کس کس کے ہیں۔ بے اسماء کے آپ ڈیپ میں نہیں جا رہے، اسماء ڈیپ میں نہیں جا رہے، صرف ترجمہ کر رہے ہیں انسان کی عظمت کو پہچاننے کی۔ اور اب جب فرشتوں نے پروردگار کی بارگاہ میں کہا، کیا کہا؟ پروردگار لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، سوائے اس علم کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علیم بھی حکیم بھی ہے۔ پروردگار نے پھر آدم سے فرمایا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم نے ان اسماء کے نام پڑھ پڑھ کے بتا دیے تو پھر خدا نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہوں؟ اور اب وہ جملہ آ گیا جو میں نے آپ سے کہا شروع میں کہ فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں کیا کہا تھا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اگر فرشتوں کو انسان کی خلافت پر اعتراض تھا تو اپنے آپ کو پیش تو کر رہے تھے۔ وَأَعْلَمُ، اور خدا کہتا ہے میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپائے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر۔ آیت سے ترجمہ کر رہا کہ فرشتوں کا ظاہر کیا ہے، فرشتوں کے دل میں کیا ہے۔ البتہ کمال انسانیت یہ کہ فرشتے سجدہ کر رہے تھے۔ آیت نمبر 33، جب امتحان میں آدم کامیاب ہو گئے، فرشتے امتحان میں ناکام ہو گئے، تو ناکام ہونے والے فرشتوں نے کامیاب ہونے والے انسان کو سجدہ کیا۔ انسان اس اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ پروردگار نے فرشتوں کو حکم دیا اور سب کے سب فرشتے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا۔
انسانیت کی ابتدا اتنی بلند ہے کہ فرشتے اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. یہ سجدہ خدا کے لیے ہے مگر قبلہ آدم بنے ہوئے ہیں. اور بھائی یہ مرحلہ یہ پہلے انسان کا تھا. اور ایک انسان وہ ہے کہ جب لے کر چلا اس کو آسمانوں پر رہنے والا، یعنی آسمانوں پر رہنے والوں میں سب سے بلند جبرائیل امین، جب لے کر چلا ان کو یہاں سے تو ایک منزل وہ ہے کہ آسمان کا رہنے والا چلتے چلتے رک گیا اور کہنے لگا لو دنوت بقدر انملۃ لاحترقت، اگر میں ایک انگشت کے برابر بھی آگے بڑھ گیا جل کر خاک ہو جاؤں گا. تو جہاں فرشتہ یعنی جہاں قدسیت رک گئی وہاں انسانیت آگے بڑھ گئی اور اس مقام پر انسانیت کے قدم پہنچے جسے عرش الہ جواب پڑے محمد والے محمد. یہ انسان کی حسین تاریخ ہے. پہلا انسان کون ہے جسے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور وہ انسان کون ہے کہ جہاں فرشتے رک گئے، سردار رک گیا اور انسانوں کا سردار کائنات کا عظیم ترین انسان آگے بڑھ گیا. تو اب آئیے اگر انسان کی عظمت واضح ہو گئی اب تلاش کرتے ہیں پروردگار تو نے ہمیں بھی انسان بنایا ہے. آدم بھی انسان تھے، ختم یہ مرتبہ بھی انسان تھے اور تو نے ہمیں بھی انسان بنایا ہے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں بتا دیں کہ تم سے بس اتنا مطالبہ ہے، تم سے اتنا پیغام ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ حسنہ کو اختیار کر لو. کیسے کر لیں؟ پروردگار تو نے ہی تو انسان کے اندر دو قسم کی طاقتیں رکھ دی ہیں. ایک طاقت تھوڑی اگر مشکل اردو استعمال نہ ہو آسان کرو شاید، یعنی کیا مطلب ایک عالم مادہ اور عالم طبیعت، ایک عالم روحانیت اور عالم معنویت. انسان دو کا خلاصہ ہے. اور آسان اردو کیا ہوگی؟ ایک جسم ہے ایک روح، ایک جسم ہے ایک روح. جسم کے تقاضے کچھ اور ہیں، روح کا مطالبہ کچھ اور ہے. جسم کہتا ہے خاک سے بنا ہے، نیچے کی طرف چل، گھٹیا عمل، برے الفاظ، فحش کلمات اس کی پسندیدہ ہے، زمین سے بنا ہے. عالم روحانیت، عالم معنویت، اللہ اکبر. خدا نے انسان کو کیا مرکب بنایا ہے؟ دو طاقتیں ہیں، ایک یہاں کھینچتی ہے ایک وہاں کھینچتی ہے. بس جو طاقت کامیاب ہو گئی اب بیلنس کرنا پڑے گا. جو طاقت کامیاب ہو گئی انسان اسی طرف متوجہ ہو گیا، اسی طرف کا ہو گیا. اگر روحانیت بڑھ گئی تو انسان اللہ سے قریب ہو گیا، اگر مادیت بڑھ گئی انسان شیطانیت سے قریب ہو گیا. یہ انسان کی کیفیت ہے کہ اس میں دو طاقتیں پروردگار نے رکھی ہیں. طاقتیں دو ہیں، البتہ ان دو طاقتوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور وضاحتیں بھی ہیں. اب تقاضے جس میں انسانی بھی تو ہے نا، پروردگار پیدا کیا ہے تو خواہشات بھی ہیں اور خواہشات بھی ہیں، خواہشات کے ساتھ ساتھ غضب بھی ہے. گرچہ میں بہت اپنے الفاظ کو روک روک کے بیان کر رہا ہوں. چار قسم قوتیں ہیں، قوت عقلیہ، اور یہ اخلاقیات کی کتاب کا پہلا درس ہے، کوئی آخری درس نہیں ہے. دعا پڑھ لے محمد کتاب ہے نا، کتاب معراج السعادہ کے نام سے بالکل ابتدائی باتیں کر رہا ہوں. چار قوتیں ہیں، ایک قوت عقلیہ، ایک قوت وہمیہ، ایک قوت شہویہ، ایک قوت غضبیہ. میں ان ساری قوتوں کو اپنے مقام پر روکتے ہوئے دو کا خلاصہ پیش کر لیتا ہوں. ایک انسان میں خواہش ہے، ایک انسان میں غضب ہے. دو قوتیں خاص ہیں، خواہشات اور غضب. کیا ہے؟ آپ کی خواہش تھی کہ میں آپ کو سلام کروں، میں نے سلام نہیں کیا. غضب کیا ہوا کہ آپ نے سلام نہیں کیا، غصے میں آ گئے. حالانکہ اگر میں نے اپنے ثواب کو کھو دیا تھا تو تقاضے انسانیت یہ تھا کہ
آپ اپنے ثواب کو نہ کھوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی خواہش میں نے عمل نہیں کیا. تو اب آپ نے جب اپنی خواہش کو پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تو آپ کو غفلت میں جانا پڑ گیا. آپ نے جتنی مثالیں آ سکتی ہیں سب ذہن میں لے آئیے. گھر میں جھگڑا ہوتا کیوں ہے؟ جب خواہشات اور توقعات بڑھ جاتے ہیں. آپ کے بیوی کے ساتھ، بیوی کے آپ کے ساتھ، آپ کے اولاد کے ساتھ، اولاد کے آپ کے ساتھ، اور جب وہ آپ کی خواہشات اور توقعات پر پورا نہیں اترتے تو آپ کو غصہ آتا ہے. آپ چاہتے تھے کہ میں گھر میں داخل ہوں اور کھانا بالکل گرما گرم تیار ہو، ایسا لیٹ ہو گیا اور یہ لیٹ ہوا اور وہاں انسانیت لیٹ ہو گئی. غصے میں آ گئی، غصے میں آ گئے نا. تو دو ہی طاقتیں ہیں فی الحال جو آسان الفاظ ہیں. اور انسان کے اندر پروردگار نے جب دو طاقتیں جنگ کر، دو طاقتیں انسان کے پاس ہیں تو ان کے لیے کنٹرول جو کرنا ہے کہا بھائی یہ اب ان کے تین، ان دونوں طاقتوں کی ایک اور بھی ہے، ان دونوں کی فی الحال تین پوائنٹس ہم بناتے ہیں. اگر زحمت نہ ہو تو میں اس کو مکمل کروں. یہ تین پوائنٹس کیا بنیں گے؟ پہلا پوائنٹ کہ آپ کی چیز جو ہے وہ تھکے جانا ہے انشاءاللہ. تو پوائنٹس کیا ہیں؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے، اس کا نام ہے افراد. سیکنڈ پوائنٹ کا نام ہے تفرید. اینڈ تھرڈ کیا ہے؟ حد اعتدال، نقطہ اعتدال. یعنی کیا مطلب؟ اس کو اگر ہم اس طرح سے لیں کہ حد سے بڑھ جانے کا نام افراد، حد سے پیچھے رہ جانے کا نام تفرید، اور حد پر رہ جانے کا نام ہی تو اعتدال ہے. اعتدال نکلا ہے عدالت سے، صاحب مجمع ہے. اعتدال نکلا ہے عدل سے، اس لیے کہ اصل اس کے حرف عین دال اور لام ہی تو ہے. تو حد اعتدال. اور اب تین پوائنٹس پر دو قوتیں پہلے چیک کر لیتے ہیں. اس پہ کوئی شک نہیں، خواہش بھی ہونی چاہیے، غصہ بھی ہونا چاہیے. خواہش نہ ہو تو جنت پہ جانے کی آرزو نہیں ہوگی. غصہ نہ ہو تو جذبے جہاد کہاں سے ہوگا؟ غصہ بھی ہو، خواہش بھی ہو، اگر کنٹرول ذات پڑھے محمد والے محمد. کنٹرول ہو تو خواہش اگر حد سے آگے بڑھی تو نام ہے لالچ. خواہش اگر حد سے آگے بڑھی نام ہے لالچ، حد سے پیچھے ہٹی نام ہے بخل، اور درمیان میں ہے تو نام کیا ہے؟ عفت. ادھر آئیے، ادھر ہے بخل، ادھر ہے لالچ، حرص، بیچ میں کیا ہے؟ عفت. بہت مشکل لفظ، آسان. عفت پاک دامنی، یعنی خواہشات کنٹرول میں رہتے ہوئے ذات پڑھے محمد والے محمد. غضب حد سے آگے بڑھا ظلم ہو گیا، حد سے پیچھے ہٹا بزدلی، اور بیچ میں حد اعتدال پہ شجاعت. اپنا ادھر جائیے نہ ادھر جائیے، راستہ بالکل سیدھا والا ہے. اس کی مثال میں دوں گا. میں پہلے ایک قوت کی بات اور مکمل کر لیں کہ ان دونوں قوتوں کو حد اعتدال پر لانے کے لیے ایک قوت اور چاہیے. اس کا نام قوت عقلیہ ہے. اور قوت عقلیہ اگر حد سے بڑھ جائے، اس میں بھی حد ہے تو جہل بڑھ کر ہو جاتے. حد سے پیچھے ہٹ جائے تو حماقت و سفاہت بن جاتی ہے، اور حد پر آ جائے تو حکمت کہلاتی ہے. تو حکمت سے عفت کو لیجئے، حکمت سے شجاعت کو لیجئے، اور جب حکمت سے عفت و شجاعت گلے ملا لیجئے تو بن جاتی ہے عدالت. اور عدالت کی دوسرا نام ہے اخلاقیہ. سوال پڑھ لیں محمد والے. عدالت ہی کا ایک اور نام ہے اخلاقیات. اور اب آئیے اس کو میں آسان کر دیتا ہوں کہ کیا عمدہ انداز تھا اللہ کے رسول کا کہ جب
حج کرنے کے بعد جو آپ کا پہلا اور آخری حج ہے ہجرت کے بعد واپس آپ مدینہ منورہ آ رہے تھے، قوم غدیر کے میدان میں آپ نے آپ کو تو روکا اور دو کام کیے کہ جو آگے نکل گئے تھے انہیں پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا کہ نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، اور پھر نقطہ اعتدال علی کی ذات کو قرار دے کے سمجھایا۔ آگے بڑھو گے تو افراط تھے، پیچھے ہٹو گے تفریط تھے، علی کی ذات کی نقطہ اعتدال اسلام ہے۔ انسان کو خدا نے دونوں قوتیں دی ہیں، قوت غضب بھی ہے، قوت خواہش شہوت بھی ہے، اس کو خواہش کر رہی ہے شہوت، اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے انسان کے پاس قوت عقل بھی ہے۔ اور ان تینوں کا نقطہ اعتدال اگر جمع ہو جائے تو ہوتی ہے عدالت، اور جب عدالت ہو جائے تو پھر امامت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ خود کہتے ہیں کہ امامت کے لیے عدالت شرط ہے۔ جب 2 رکعت نماز پڑھانے والے امام کے لیے عدالت شرط ہے تو جنت میں جانے والے امام کے لیے عدالت شرط ہے۔ اگر امام کے لیے عدالت شرط ہو تو پیچھے چلنے والوں کے لیے کیا شرارت شرط ہے؟ کیا بات ہے! میں جملہ سخت کہہ گیا، اس کو میں آسان کر دے، پر بات یہ ہے کہ امام جماعت کی اتباع سب پر لازم ہوا کرتی ہے۔ جو جماعت میں شامل ہوا ہے وہ امام جماعت کی اتباع کرے گا۔ جیسے امام کھڑے ہوتے ہیں وہ کھڑا ہو جائے گا، امام رکوع میں چلا گیا، امام سجدے میں چلا گیا۔ کیا مطلب؟ اپنی حرکات و سکنات کو مطابق امام کر لیا، جماعت ہو گئی۔ تو اگر اپنے عقیدے اور عمل کو مطابق عقیدہ اور اعمال اہل بیت کر لیا، اہل بیت کی وضاحت ہو گئی۔ لیکن آپ آئیے یہاں تک تو پہنچے اور اب اخلاقیات تک ہم پہنچ گئے۔ انسانیت سے سفر کیا ہم نے، اخلاقیات پر آگے، اور اخلاقیات کا سفر تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے، اور اس میں 2 حدیثیں ہیں۔ پہلے حدیث سرکار ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذه الاخلاق منحہ اللہ، بے شک کہ یہ اخلاق خدا کے عطا کردہ ہیں، خدا کے بانٹے ہوئے ہیں، خدا کے بخشے ہوئے ہیں، خدا کے دیے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں من احب اللہ عبدا، خدا جس بندے سے محبت کر لے، خدا جس بندے سے محبت کر لے، منحہ، اسے خدا عطا کرتا ہے۔ کیا عطا کرتا ہے؟ کہ خلقا حسنا، اسے خدا خلق حسنا عطا کر دیتا ہے۔ تو شرط ہے محبت خدا، اس سے خدا محبت کر لے، اسے خلق حسنہ عطا کر دیتا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس خلق حسنہ مل رہا ہو تو پہچان لیجئے کہ محبت خدا پہلے موجود ہے۔ اس لیے کہ محبت خدا پہلے ہے، حسن اخلاق حسنہ بعد میں ہے۔ اور اگر محبت کے عنوان میں تلاش کر رہے ہوں تو چلیے تاریخ سے دیکھیے، محبت کا اعلان اس وقت ہو رہا تھا جب خالی ایک پرچم دینے کی بات تھی۔ ایک پرچم تھا اسلام کا، اس کو لینے کے لیے اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا کہ کل میں علم اس کو دوں گا، غدن رجلن، میں کل اس کو علم دوں گا، لأعطين الراية، علم کس کو دوں گا؟ کل دوں گا اس کو علم، رجلن کرانن خرف الرنم۔ ساری باتیں آپ نے سنی ہوئی، مگر کون ہے وہ؟ یحب اللہ، یحب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یحب اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، رسولہ اور اس کا رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں الفاظ کیا ہے؟ ان هذه الاخلاق
هذه الاخلاق مناهر اللہ، اخلاق تو خدا کے عطا کیے ہوئے. من احب اللہ عبدا، اللہ جس بندے سے محبت کر لے منحہ اس کو عطا کرتا ہے خلقا حسنا، اخلاق. ومن ابغض اللہ عبدا، اور اللہ جس بندے سے بغض اختیار کر، اس پر خدا ناراض ہو جائے، اس سے خدا محبت نہ کرتا ہو، منحہ اسے خدا دیتا ہے کیا؟ خلقا سیئا، برے اخلاق. اس کا مطلب عجیب آ گیا. اور اب وضاحت نہ کروں تو مشکل، کروں تو جلدی مکمل نہیں ہوگی، اس لیے آج سے ابتدا کرتا ہوں اس بات. آخر میں خدا ہی عطا کرتا ہے اخلاق حسنہ بھی، اخلاق سیئہ بھی، تو ہم تو چھوٹ گئے. جواب پڑھ لے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے. بھائی اگر اخلاق حسنہ دیے تو کون سا کمال ہے آپ کے پاس؟ اللہ نے دیے ہیں. آپ کے پاس اخلاق سیئہ ہیں تو کون سی بری بات ہے؟ اللہ نے دیے ہیں. تو نظریہ کہیں اور نہ بڑھ جائے. مگر اس پر جانے سے پہلے اس کی وضاحت میں ایک حدیث اور شاید اس کے بعد وضاحت آسان ہو جائے. اور یہ حدیث بھی اللہ کے رسول کی ہے. اس میں آپ فرمائیں من سعادت المرء، انسان کی سعادت حسن خلقہ، اس کے اچھے اخلاق میں پوشیدہ ہے. وَمِن شَقَاوَتِهِ حُسْنُ سُوءُ سَیِّئِ خَلْقِهِ، اور اس کے اخلاق، اس کی سعادت، اس کے برے اخلاق، اس کی بدبختی اور شقاوت. شقاوت ہی، شقاوت کیا ہے؟ سوء خلق ہی، اس کا برا اخلاق. کیا مطلب؟ کہ اگر اچھے اخلاق تو سعید ہے، برے اخلاق تو شقی و بدبخت ہے. کیا مطلب؟ اور اب شقی اور بدبخت کے حوالے سے ایک جملہ قرآن سے لیتے ہیں اور مشہور آیت سورہ مبارکہ مریم، آیت کا نشان آیت نمبر 33، پروردگار ادنا 32. مالک کا اعلان کیا ہے کہ جہاں خدا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو نقل کر رہا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میرا پروردگار کون ہے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. السلام علیکم یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. مگر بیچ میں جملہ ہے، ترجمہ کیا ہے؟ عیسیٰ نے فرمایا تھا اپنی ماں کی گود سے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے. پھر فرماتے تھے کہ پروردگار نے مجھے قرار دیا ہے بابرکت پہ جہاں بھی رہوں، اور مجھ کو اس نے وصیت کی ہے کہ جب تک زندہ رہو نماز بھی پڑھو، زکات بھی ادا کرو، جب تک زندہ رہو. اور پروردگار نے مجھے اپنی والدہ کے حق میں نیکوکار بنایا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے خدا نے نہ جبار بنایا نہ شقی بنایا. تو کیا خدا بناتا ہے جبار و شقی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مرحلہ انسان کا خود اپنے اعمال میں، اپنی صفات میں انسان کی اپنی ذمہ داری کا، اور ایک مرحلہ اس عنوان سے ہے کہ جہاں حدیث پیغمبر اور جملے کو آسان کر رہی ہے. تھوڑی سی توجہ دیجیے گا. آپ فرماتے ہیں الانسان سعید فی بطن امہ، الانسان سعید فی بطن امہ اور شقی فی بطن امہ. انسان سعادت مند ہے تو ماں کے پیٹ سے سعید ہے، انسان بدبخت ہے تو ماں کے پیٹ سے بدبخت ہے. تو ماں کی پیٹ سے بدبختی کیا ہے کہ اگر ماں خود بدبخت ہو تو اولاد میں بدبختی منتقل اس عنوان سے اتنی تو ہوگی نا کہ خون کا اثر دودھ کے اثرات باقی رہے. لیکن جب انسان خود اپنی صلاحیتیں حاصل کر لے اور پھر وہ الگ بات ہے کہ پالا کس گھر میں ہو کس کا، امام فرمائے بیٹا تو ہمارا ہے. صلی
سے چلیے. اب جو اخلاق چلے وہ خلقت کے عنوان سے چلے. اب جو سوء اخلاق چلا وہ خلقت کے عنوان سے چلا. ماں اگر گانا سنتی ہے تو اولاد گانا گانے والی تو ہوگی نا. اگر ماں حسین کا ماتم کرنے والی ہے تو اولاد ماتم کرنے والی ہوگی. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں کی سعادت کا اثر بہت دیر بعد ظاہر ہوتا ہے. آج دو مثالیں دے کر اس بات تمام کرنی ہے کیونکہ آج شب جمعہ ہے اور عظمت والدین کے عنوان سے جملہ زبان پر آ گیا اور یہ حق بھی تھا آج کی مجلس کا. تو آئیے پہلا مرحلہ زکریا بن ابراہیم بہت مشہور ایک شخص گزرا ہے کہ جو عیسائی ہے اسلام قبول کیا ہے. بہت مشہور واقعہ ہے مگر شب جمعہ کی برکت سے آج سنیے. اور زکریا بن ابراہیم نے اسلام قبول کرنے کے بعد حج کیا اور حج کرنے کے بعد خدمت امام میں پہنچا. جیسا کہ اصول زیارت ہے کہ پہلے حج کرو پھر قبولیت حج کے لیے اتمام اور کمال حج کے لیے معصوم کی خدمت میں پہنچا. تو مکے سے مدینے پہنچا ہے. زمانہ چڑھے امام کا ہے. امام کی خدمت میں پہنچا ہے اور امام سے اپنے لیے نصیحت کو حاصل کیا ہے کہ میرے گھر والے ابھی تک عیسائی مذہب پر ہیں. انہیں معلوم ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. اب بتائیے میرا رویہ کیا ہو ان کے ساتھ, میرا نظریہ کیا ہوتا. آپ فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو. اگر تمہارے گھر والے شراب اور سور کے گوشت کا استعمال کھلے عام نہیں کرتے تو ان کے ساتھ تم کھاؤ پی بھی سکتے ہو. مگر میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنی ماں کا ساتھ مت چھوڑنا. چھوٹی سی بات ہے اور یہ چھوٹی سی بات وہ اپنے سینے میں بہت مضبوطی کے ساتھ لے کر چلا. اور جب پہنچا اپنے وطن اور اپنے ماں کی خدمت میں پہنچا تو اس نے اپنے آپ کو بالکل تبدیل کیا ماں کے لیے. ایسا تبدیل کیا کہ جو کبھی ماں کو پلٹ کے دیکھتا بھی نہ تھا اس نے ماں کے سر میں تنگی شروع کر دی. اس نے ماں کے لباس پر توجہ شروع کی. کبھی دھوتا ہے, کبھی بدلوانے میں ہیلپ کرتا ہے, اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے, اپنے ہاتھ سے ان کے چہرے کو صاف کرتا ہے. ماں کو پوچھنا پڑ گیا کہ جب تک تو میرے مذہب پر تھا تبدیلی مذہب کیا ہے؟ جب تک تو میرے مذہب پر تھا ایسا نہیں تھا, یہ کس مذہب پر چلا گیا ہے؟ کس مذہب پہ چلا گیا ہے کہ تو میرے ساتھ کے رویہ اختیار کیے ہوئے. اس نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا. آپ کو معلوم ہے نا؟ ہاں معلوم ہے. اس سے کہا کس نے ہے کہ تو میرے ساتھ کام کر. کیا نبی نے کہا ہے؟ کیا نبی نہیں ہے, ان کا انتقال ہو چکا ہے. نبی کے لخت جگر, نبی کے جانشین برحق نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں. اس نے اب الفاظ کر دیا ہے. کل امام نے یہودی سے کیا فرمایا تھا کہ میرا مذہب کہتا ہے, میرا اسلام کہتا ہے کہ اگر تو تھوڑی دیر میرے ساتھ سفر میں رہا ہے تو تیرا حق کے سفر تو ادا کر دوں. امام اگر یہ فرماتے کہ میرا اسلام یہ ہے کہ میں تیرے ساتھ یہاں تک چلوں تو وہ امام کے ہاتھ چوم کے چلا جا کر پڑے محمد و آل محمد. امام کے ہاتھ چومتا نا کہ کیا کہنے آپ اسلام کو بھولا کرتا. امام نے اسلام کی دعوت دی. اللہ اکبر. اپنے اخلاق سے اسلام کی دعوت دی. یہاں بھی جوان نے اپنے اخلاق سے اسلام کی دعوت دی ہے. اپنا اخلاق کیا ہے؟ ماں سے نہیں کہتا کہ میں آپ کے ساتھ اخلاق کر رہا ہوں نا. فرمایا اسلام کے رہبر نے, اسلام کے حامی نے, اسلام کے پیشوا نے, اسلام کی حجت خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں, آپ کا خیال رکھوں. کہنے لگی بیٹا تعلیمات تو انبیاء والی ہیں, اب چاہے خود نبی ہو یا نہ ہو. گھر کی بوڑھی عورت کہتی ہے تعلیمات تو انبیاء والی ہے, وہ خود نبی ہو یا نہ ہو. بیٹا اتنا اچھا مذہب ہے, مجھے بھی اس کا کلمہ پڑھا دے. ایک طرف یہ سعادت کا اثر ظاہر ہو گیا, انسان شکم بہادر سے سعید ہے.
چاہے وہ ماں کوئی بھی ہو، لیکن وہ اثر جلد یا بعد ظاہر تو ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور اثر ہے، میں نے گفتگو تمام کی کربلا کے میدان میں، آپ یقیناً پہنچ گئے، میں کہاں متوجہ کر رہا ہوں۔ ایک وہ شخص ہے جس کو 1000 سپاہیوں کا افسر بنا کے دیا گیا ہے، ایک کمانڈ کر رہا ہے 1000 سپاہیوں کی، اس کا نام حر بن یزید القیاہی ہے۔ مگر جب امام سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، عجیب کیفیت ہے، عجیب وقت ہے۔ امام سے ملاقات میں اس کا انداز کیا ہے؟ امام نے پانی پلا دیا اس کے لشکر کو، اس کے لشکر کے سواریوں کو پانی پلا دیا، دل تو گرم ہو چکے ہیں۔ مگر جب خیمے اٹھانے کی بات کی گئی، راستہ روکنے کی بات اس طرح روایت، تو ایک مرتبہ حر نے چاہا تھا کہ امام کے زلجھنا کو روک دے۔ امام نے فرمایا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ عربی زبان کا ایک سخت جملہ ہے، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ حر نے سر جھکا کر کہا آپ نے یہ بات مجھ سے کہہ دی، کوئی اور اگر مجھ سے کہتا تو میں اس کا جواب دیتا۔ آپ تو شخصیت ہے کہ آپ کی ماں کا نام تو بغیر طہارت کے لیا نہیں رہ سکتا۔ یہ کوئی اس معرفت فاطمہ کا اثر تھا، ماں کی دعاؤں کا ثمر تھا کہ کربلا کے میدان میں جب وہ خدمت امام میں پہنچا ہے تو اسے خود کو بھی یقین نہیں آتا تھا، کہتا تھا کہ یہ کیا سبب ہے کہ جب میں چلا تھا تو کسی منادی نے مجھے آواز دی تھی کہ جنت کی جانب جا رہا ہے۔ میں حیران تھا کہ لشکر یزید میں جا رہا ہوں، جنت کہاں؟ کسی نے آواز دی تھی۔ اور پھر امام نے فرمایا تھا حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا، غلط تو نہیں کیا۔ یہ ہے سعادت، یہ ہے اخلاق جو ماں سے منتقل ہو۔ حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا، غلط کام نہیں کیا ہے۔ حر تو دنیا میں حر ہے، آخرت میں شہید ہے۔ مگر کیسا استقبال حر کا ہوا تھا، بس عزادارو، ادھر حر چلا ادھر حسین چلے، اور اپنے خیمے سے نکل کر آیا ہے۔ امام اپنے اصحاب کے ساتھ چلے، آگے آگے عباس چلے، علی اکبر چلے، اور محمد چلے، ان کے استقبال کو خاندان اہل بیت کی مرد چلے، اور ادھر حر کا جوان بیٹا حر کے ساتھ ساتھ تھے۔ حر کی آنکھوں پہ کپڑا پڑا ہوا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اور حر کا بیٹا بتاتا ہے بابا شرم آتی ہے، آگے کیسے بڑھیں؟ کیا بات ہے؟ کہ بابا پیاسا علی اکبر کی تجھے لینے کے لیے، بابا پیاسے عباس علمدار بھی تجھے لینے کو آتے ہیں۔ اور کون ہے جو باعث بنا ہے پیاس کا، اس کو لینے کے لیے پیاسے علی اکبر آتے ہیں، عباس علمدار آتے ہیں۔ اور آگے بڑھے تو حر کے بیٹے نے باپ سے رو کر کہا بابا اب تو قدم اٹھانے کی ہمت مجھے نہیں ہے۔ تو بیٹا اب کیا ہو گیا؟ کہ زہرا کا لال نفس نفیس خود تجھ کو لینے کو چلا آتا ہے۔ اتنا بتا دے کہ امام کے نقش پا کس طرف ہیں، میں اپنے آپ کو قدموں پہ گرا کر کہوں گا آقا میری خطا